مفتاح اسماعیل صاحب پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کے جتنے بھی اتحادی ہیں ابھی یہاں پر بھی ہو رہا ہے, آپ کے تمام اتحادی ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, بہت بڑی بات کر دی ہے مخدوم صاحب نے. تو یہ کیا لندن سے بھی ناراضگی وغیرہ آ رہی ہے, کنفرم کریں گے اس بات کو؟ دیکھیں کرن, اٹ از سمپل, یہ جو ریلیف ہے یہ لیگڈ ہوتا ہے, تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ڈالر کے اندر ہمیں بچت ہوئی ہے, جو روپیہ سٹرینتھن ہوا ہے, جو تیل کے اندر قیمت گری ہے, اس کا امپیکٹ اگلے 15 دنوں میں ضرور آئے گا. وہ پرائس کے اوپر مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب جو لندن سے ناراضگی ہو رہی ہے ان کی پرفارمنس پر. دیکھیں ظاہر سی بات ہے, جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ چاہتی ہے کہ فوری طور پہ عوام کو ریلیف دیا جائے, لیکن جو فائنانس کو دیکھ رہے ہیں, آخری میرا پوائنٹ آپ جی پلیز. جب وہ 2008-2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس وقت $147 جو ہے نا فی بیرل تھی, اور ہم دے رہے تھے 105 روپے. وہ کیسے دے رہے تھے ہم؟ دیکھیں وہ بھی میکنزم اوگرا ڈیسائیڈ. دیکھیں میں آپ کو پھر ریپیٹ کروں, یہ جو پرائسنگ ہے اور آج پھر کے جو حقائق ہیں, جو آپ ایک IMF کی ڈیل میں ہے, آپ نے دونوں چیزوں کو اکٹھے لے کے چلنا ہے. پولیٹیکل قیادت ضرور چاہتی ہے کہ ریلیف فوراً دیا جائے, لیکن جو مفتاح صاحب ریلیف نہیں دے رہے, نہیں شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صحیح فیصلے جب ریلیف اویلیبل ہوگی وہ عوام کو دی جائے گی. دیکھیں یہ ریلیف ہے کہ ہم ڈالر کو 250 پہ جا رہا تھا, ہم اس کو واپس 210 پہ لے کے آئے, انشاءاللہ اور نیچے جائے گا. یہ بہت بڑی ریلیف ہے. آج دیکھیں میں کرن آخری بات, آج پیٹرول سری لنکا کے اندر جو ہے وہ 4000 روپے کا بھی نہیں ملتا. آپ کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے, پیٹرول کی شارٹیج ہے. نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, نہیں وہ تو پھر عمران خان اور آپ کی بات میں کیا فرق ہو گئے, وہ کہہ رہے نہیں آپ وہ مندوخیل صاحب آپ ایتھوپیا کے ساتھ کمپیئر کر دے. پھر دیکھیں ہمارے یہاں WT سستی ہے, ایتھوپیا میں نہیں رہی, اب نہیں رہی, اب وہ تو نہ کریں نا بات. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو ایک نازک جو لمحات ہیں جہاں ہمیں IMF کے جو ہے وہ معاہدے کو آگے لے کے جانا پڑ رہا ہے, اس کے اندر ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا عوامی اور ملکی معیشتی حقائق کو. میں بہت سادہ سوال کر رہی ہوں آپ سے. میرا بھی بڑا جواب ہے, میرا سادہ جواب ہے یا نہیں ہے, مطمئن ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں مطمئن ہونے چاہیے, کیونکہ مطمئن ہونا چاہیے ہے, کیونکہ ہم جو کوارڈینیٹر ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں مطمئن ہے, ڈیفینیٹلی مطمئن ہے. پیٹرول کے معاملے پر آج کیبنٹ میں اجلاس میں کیا ہوا سر؟ مفتاح اسماعیل صاحب اور دیگر وزراء ان کے درمیان کچھ تکرار بھی ہوئی ہے, ایسی کوئی خبروں میں صداقت ہے؟ پھر کچھ یہ بھی آ رہا تھا خورشید شاہ صاحب, ریاض پیرزادہ, MQM اور باب کے وزراء کی جانب سے بڑا کوئی سخت رد عمل وغیرہ آیا ہے کیبنٹ میں؟ میں نہیں سمجھتا. ڈسکس ہوا اور پھر ایکسپلین کیا گیا کہ اس کا میکنزم کیا ہے. ڈالر آپ کا 240-50 پہ جا رہا تھا, اس کا امپیکٹ ہے. جب وہ سمجھایا گیا تو سب کو اس کی چیز کی سمجھ آ گئی کہ یہ پرائسنگ میکنزم کیا ہے, اور اگر جو کمی ہے, ریلیف ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے والے دنوں میں ایک ڈیلے کے ساتھ ضرور آئے گا. تو یہ دیکھیں ایک ٹیکنیکل ایشو ہے, جب اس کو ایکسپلین کیا گیا تو لوگوں کو سمجھ آ گئی. اور جو پرائس انکریز کی گئی, وزیر خزانہ جو ہیں وہ آخر اس کولیشن کے وزیر خزانہ ہیں, وہ شہباز شریف کے وزیر خزانہ ہیں, تو سب کی تائید کے ساتھ, اگریمنٹ کے ساتھ ہی یہ پرائس انکریز بڑی. ڈیفینیٹلی خواہش سب کی ہے کہ پرائسز کم ہونی چاہیے. اتنا زیادہ آپ لوگ کے اوپر ایک پریشر آ رہا ہے سب کے ساتھ, لیکن مشاورت ہوئی نہیں ہے. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں مشاورت ہونی چاہیے تھی, ہوئی نہیں. دیکھیں MQM کہہ رہی ہے ہم سے مشاورت ہونی چاہیے. کابینہ میں وہ میکنزم سمجھا دیا گیا اور سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ میکنزم کیسے چلتا ہے. کیا یہ وہی سلسلہ ہو رہا ہے جو پچھلی حکومت میں ہوتا رہا ہے؟ پچھلی حکومت بھی یہ کہا کرتی تھی کہ جی ہمیں سمری دے دی جاتی تھی. جو کابینہ میں ان کو سمجھایا ہے اور وہ سمجھ گئے, آصف علی زرداری صاحب گیا, اس کے بعد آیا تھا. اچھا سر, میرے خیال سے آصف صاحب کابینہ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے, بیان اس کے بعد آیا تھا. بیان اس کے بعد آیا, ضروری نہیں ہے کہ پتہ چلا, لیکن آئی تھنک جو بیٹھے ہوئے تھے کابینہ میں انہوں نے پھر جو ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا یا وہاں سے کوئی. اب دیکھیں اتحادیوں کی طرف سے دباؤ ہے اس بات پر کہ وزیر خزانہ یا ان کی ٹیم کو تبدیل کیا جائے, چینج کیا جائے. اف یس تو نام کون سے ہیں ان کے؟ دیکھیں کوئی ایسی ابھی تک بات چیت جو ہے وہ نہیں کنوے کی گئی پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور دیکھیں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ کابینہ کے ذریعے ہوئے ہیں, کابینہ کے اندر پوری کولیشن بیٹھتی ہے, تو وہاں اگر اعتراض اٹھے تو وہ اس لیول پہ اٹھے, لیکن کوئی نہیں اٹھا گیا. دیکھیں میں پھر ریپیٹ کروں گا, جو بھی یہ جو معیشتی حالات ہیں, ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہمیں ملک کے کس دہانے پہ ملا, کس پستی کس کھائی میں گرا کے ملا, اور ہم اس کو کس طریقے سے ٹرن اراؤنڈ کر رہے ہیں. اچھی نشان آ رہے ہیں, دیر آر گڈ. دیکھیں بہت بڑا یہ ایک ون ہے کہ آپ ڈالر کے ریورسل میں آ رہے ہیں. آج پاکستان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے پچھلے 15 دنوں میں دنیا میں بیسٹ پرفارمنگ سٹاک ایکسچینج ہے. میں پچھلے 15 اگست کی بات کر رہا ہوں. جو آپ کی کرنسی ہے وہ اٹ از دا اسٹرانگسٹ ریکوری کر رہی ہے آپ کی کرنسی جو ہے. کوئی ریلیف دینے کا یا یہ فیصلہ واپس لینے کا کوئی امکان ہے؟ نہیں, فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائس میکنزم ہے وہ ریلیف دے گا
ऑटोमेटिकली जो डॉलर की कमी है वो उस कैलकुलेशन में आ जाएगी, जो आपकी आलमी मंडी में जो प्राइसेस की कमी है उस कैलकुलेशन में आएगी और अगले 15 दिन के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, इन सारे मामला से हटकर जितनी भी हुकूमती टीम के जो इजलास होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, जो मुशावरत होती है, उस सब में नवाज शरीफ साहब शामिल होते हैं? नहीं, देखें, वैसे तो वो गवर्नमेंट के जो इजलास होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वो अपना काम कर रहे होते हैं। मियाँ साहब जो है, जो हमारी पार्टी की इंटरनल मीटिंग होती है उसका ज़रूर हिस्सा होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में वो उस तरीके से गवर्नमेंट की मीटिंग्स के अंदर वो शामिल नहीं होती है। हमारी पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स के अंदर वो होते हैं। ये जो मियाँ साहब नाराज होकर चले गए, जो मरियम साहिबा ने बताया ट्विटर पर, ये पार्टी की इंटरनल मीटिंग, जी इंटरनल पार्टी की मीटिंग थी, जिसके अंदर डिसाइड हो रहा था कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं उसका क्या किया जाए। तो उसके अंदर ये मैकेनिज्म दिया गया कि ये मैकेनिज्म है। देखें, ये मेरे पास ऐसी डिटेल नहीं है, लेकिन जो ट्वीट हुआ है मरियम बीबी ने जो किया है वो जरूर हकायक के ऊपर मबनी होगा